قرآن کریم سمجھنا اس کے 3 طریقے ہیں۔ کل بھی میں نے بیان میں اجمالاً اشارہ کیا ہے۔ ایک طریقے کو کہتے ہیں ترجمۃ الآیہ، کسی آیت کا ترجمہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ دوسری تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، فاتحہ نزول میں 5ویں نمبر پر ہے، اور فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، البتہ مقتدی کو امام کی اقتداء میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض کی 2 رکعت جو امام کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ تمام نمازوں میں فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ یہ تفسیر کر رہا ہے آپ، اور پھر حمد کی تفسیر، رب کی تفسیر، عالمین کی تفسیر، یہ سب چیزیں دنیا میں موجود ہیں، اور ہمارے اکابر و اسلاف نے جو تراجم کیے ہیں اور تفاسیر لکھی ہے وہ اصل ہے، روح ہے، وہ ان سے بہتر قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ دیکھو منہ ایسا کھول دیا جیسے مجھے کھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کیمرہ لگایا ہے ایسا کر کے، اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فیہ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھے، لأن الشیطان یدخل فیہ، شیطان اگر اندر چلا گیا کہاں سے نکالو گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ شیطان اپنے ساتھ ڈول بجاتے ہوئے نکلے گا اور سب درس والے خفا ہو جائیں گے۔ اذا تصاوب احدکم، جس وقت تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے، فلیضع یدہ فی فیہ، تو ہاتھ منہ پہ رکھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ صرف قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کا اندرونی تلوا رکھے، اور بقیہ احوال کے اندر الٹے ہاتھ کی الٹی طرف، لأن الشیطان یدخل فیہ، ورنہ شیطان اندر چلا جائے گا۔ تو شیطان جب اندر جائے گا اور نقصانات، تو خیر سستی بڑھ جائے گی، وہ تو بہت زیادہ دہشت گرد ہے، نقصان کرے گا، ہمارے آدمی کو درد سے نکال دے گا۔ اس کو کمال بیان کہتے ہیں، ایک نفس بیان ہے۔ ایک بات میں نے رٹی ہے وہ آپ کو سنانی ہے، کہ نفس ایک کمال بیان، کمال بیان اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھ کر کے وہ الٹا پلٹا اس کو درمیان میں ٹوک دیا، ایسا نہیں۔ تو جو کمعقل آدمی ہوگا وہ کہے اوہ بیان ٹوٹ گیا، لیکن جو عاقل ہوگا وہ کہے گا اس کا فائدہ اس سے زیادہ ہے۔ مثلا ایک استاد کے سامنے ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہے، ایک استاد صرف اپنا کافیہ پڑھا رہا ہے بس، اور اس کی جو رٹی رٹائی تقریر ہے وہ سب یاد ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں کون آیا، کون گیا، کون کس طرح بیٹھا ہے۔ ایک استاد فن کا ماہر ہے، وہ سبق روک کے اس سے پوچھتا ہے آپ کل کہاں تھے؟ دوسرے سے کہتے ہیں آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ یہ کمال درس ہے، اور قرآن کریم میں یہی بیان ہے۔ ایک قصہ چلتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، درمیان میں ایک اور مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ جن کو فہم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ربط ٹوٹ گیا، ربط سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اشرف الجواب میں حکیم الامت نے اس درس کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اصل فیضیاب درس یہ ہوگا، کیونکہ درس صرف معلومات کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اصلاحات کو کہتے ہیں۔ دراصل درسوں کے معنی آتے ہیں جمانا ایک چیز۔ بعض اوقات بعض مجالس ایسی ہوں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ چلو اس کی اصلاح بعد میں ہو جائے گی، بخاری شریف میں ایک باب اس پر قائم ہے، اور بعض صورت ایسی ہے کہ اصلاح علی الفور ضروری ہے۔ اس لیے مصلح ہونا سب سے بڑا خیر خواہ ہونا ہے۔
ان کو دونوں صورتیں دیکھنی ہے. انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. جس طرح تقاضا اور ضرورت ہو اسی طرح علم استعمال کرنا اور اس کی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری ہے.